اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی تقلید کے حوالے سے۔ اگر تقلید کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہمارے افراد کے ذہنوں میں یہ اگر دور ہو جائیں تو اس کے بعد لوگ مجتہدین اور فقہاء کی جانب رخ کریں گے اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ضروری سمجھا کہ تقلید کی دینی حیثیت کے بارے میں، شرعی حیثیت کے بارے میں چند دنوں تک گفتگو ہو جائے اور اس کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ العزیز احکام کی طرف، اور ابتدائے تقلید سے لے کر جہاں تک ممکن ہو سکے احکام ہم بیان کریں گے۔ تو آج تقلید کے بارے میں چند باتیں عرض ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کی اہمیت کیا ہے، تقلید کا مفہوم کیا ہے، تقلید کا معنی کیا ہے، اور تقلید کیوں کی جاتی ہے۔ تو انسان کو ان سوالات کے سلسلے میں، ان کے جوابات کے سلسلے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظر انسان اپنی زندگی پہ ڈالیں۔ یہ انسان ایک مسافر ہے، زندگی ایک سفر ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی ہر صورت میں گزارنی ہوتی ہے، یعنی زندگی کا سفر خواہ ناخواہ اسے جاری رکھنا ہوتا ہے، زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ خداوند قرآن مجید میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف سخت کوشش کر کے جانے والا ہے، اور ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ زندگی کا سفر انسان جاری رکھے گا، چاہے وہ انسان چاہے یا نہ چاہے، اور بالآخر انسان اس زندگی کو گزارنے کے بعد محضر ربوبی میں حاضر ہوگا اور اسے جواب دینا ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو اختتام زندگی پہ جب انسان محضر ربوبی میں پہنچ جائے، جب انسان میدان محشر میں آ جائے، جب انسان بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے، تو جتنی زندگی اس نے گزاری ہے اس کا نتیجہ اسے ملے گا، اور ہر صورت میں اسے نتیجہ قبول کرنا پڑے گا۔ اگر انسان نے اچھی زندگی گزاری ہے تو اچھا نتیجہ ملے گا، اگر انسان نے بری زندگی گزاری ہے تو اسے برا نتیجہ ملے گا۔ جس طرح سے زندگی گزاری اسی طرح کا نتیجہ ملے گا۔ درست زندگی گزارنے پہ درست نتیجہ ہے، نادرست زندگی اگر انسان نے گزاری ہے تو نتیجہ بھی ناصحیح اس کی صورت میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے لیکن کسی مقصد تک، کسی نتیجے تک نہ پہنچے، زندگی کا کوئی ماحصل نہ ملے اسے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ زندگی صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، یہیں اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے
اور کوئی نتیجہ بھی اسے نہ ملے گا، چونکہ زندگی کا اچھا نتیجہ ملنا یا برا نتیجہ ملنا حتمی ہے، یقینی ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان یہی چاہے گا کہ درست زندگی گزارے، صحیح زندگی گزارے، تاکہ اس زندگی کا درست اور صحیح نتیجہ ملے آخرت میں۔ درست زندگی گزار کر درست نتیجہ لینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، شناخت کی ضرورت ہوتی ہے، آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو صحیح شناخت ملے، اگر انسان کو صحیح نتیجہ، صحیح آگاہی ملے، صحیح معرفت ملے، وہ انسان درست زندگی گزار سکتا ہے معرفت کی روشنی میں، آگاہی کی روشنی میں۔ جب ایک انسان درست زندگی گزارے گا تو اس زندگی کا درست نتیجہ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر انسان کو صحیح آگاہی نہ ملے، صحیح معرفت حاصل نہ ہو، تو وہ انسان نادرست زندگی گزارے گا۔ جب نادرست زندگی گزارے تو نادرست نتیجہ اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ صحیح شناخت کی خاطر، صحیح معرفت حاصل کرنے کی خاطر، صحیح آگاہی لینے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے، تلاش کرے، جستجو کریں، علم و آگاہی معرفت حاصل کریں، لکھیں، پڑھیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، اجتہاد کریں، اور درست زندگی گزارنے کے اصول دریافت کریں، صحیح نظام زندگی کو دریافت کریں، تحقیق کریں کہ راہ کیا ہے، چاہ کیا ہے، خطرات کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، ان خطرات کے مقابلے میں ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، زندگی کے لیے کتنے خطرات لاحق ہیں، ان خطرات سے اس زندگی کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں۔ اس طرح انسان تحقیق کر کے اصول زندگی دریافت کریں، نظام زندگی کو صحیح طور پہ حاصل کریں، کرنے کے بعد درست زندگی گزاریں، تو ممکن ہے کہ یہ انسان درست نتیجے تک پہنچے۔ اگر انسان خود لکھ پڑھ کے، علم حاصل کر کے، تحقیق کر کے صحیح نظام زندگی کو، صحیح اصول زندگی کو دریافت نہیں کر سکتا، راہ کیا ہے، چاہ کیا ہے، تشخیص نہیں دے سکتا، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب خود اصول زندگی کو دریافت نہیں کر سکتا، راہ زندگی کو نہیں جان سکتا، صحیح آگاہی حاصل نہیں کر سکتا، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی ہستی کے پیچھے جائیں، ایک ایسی ہستی کو ڈھونڈیں جو تحقیق کر کے اصول زندگی کو حاصل کر چکا ہو، راہ زندگی میں مہارت حاصل کر چکا ہو، اسے معلوم ہو کہ راہ زندگی میں درست راہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، راہ کیا ہے، چاہ کیا ہے، اسے معلوم ہو، اسپیشلسٹ ہو، وہ ماہر ہو، متخصص ہو زندگی کے اصولوں کے سلسلے میں، تو اس انسان کو چاہیے کہ جو خود راہ زندگی کو تشخیص نہیں دے سکتا، وہ اس انسان کی رہنمائی حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزاریں اور صحیح منزل پہ پہنچیں، صحیح نتیجے تک پہنچیں۔ یہ دوسرا اصول۔ بنیادی طور پر ہر انسان کو اپنی زندگی کے امور کے سلسلے میں، مسائل زندگی کے سلسلے میں متخصص ہونا چاہیے اور اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے ہر مسئلہ زندگی کے سلسلے میں، تمام امور زندگی کے سلسلے میں۔ لیکن دوسری طرف یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان زندگی کے تمام اصولوں کے سلسلے میں، زندگی کے تمام مسائل کے سلسلے میں مہارت حاصل کریں،
تخصص حاصل کریں، یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے ناممکن ہے کہ زندگی کے امور بہت زیادہ ہیں، زندگی کے شعبے بہت زیادہ ہیں، ہر شعبے کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک انسان ان تمام شعبوں میں، ان تمام مسائل میں، ان تمام امور میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، متخصص نہیں بن سکتا، اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا۔ تو کیا کریں؟ اب اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر انسان جس شعبے میں اسے مہارت حاصل نہیں ہے، اس شعبے میں کسی ایسے شخص کی تقلید کریں، کسی ایسے شخص کی رہنمائی حاصل کریں جو اس شعبے میں مہارت رکھتا ہو۔ ایک انسان زندگی میں اگر پڑھیں لکھیں بلا ناغہ بغیر کسی سستی اور تنبلی کے، تو وہ انسان موفق ہو سکتا ہے، بعض امور زندگی کے سلسلے میں ماہر بن جائے، متخصص بن جائے۔ اگر ایک انسان ڈاکٹر بننا چاہیں، ساری عمر وہ سبق پڑھیں، درس پڑھیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، تو ممکن ہے کہ وہ انسانی بدن کے بعض اعضاء کے سلسلے میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، باقی جائے کہ تمام بدن کے سلسلے میں آج تک انسان نے تحقیق کی ہے، آج تک انسان نے کوشش کی ہے، آج تک سائنس نے ترقی کی ہے، اس کے باوجود بھی تمام اعضاء بدن کے بارے میں اسے مہارت حاصل نہیں ہوئی، تخصص حاصل نہیں ہوا، نہ جان سکا کہ انسان کیا ہے، انسان کے بدن میں کتنے اعضاء ہیں اور ان میں نظام کیا ہے، نہیں جان سکا۔ تو ناممکن ہے کہ ایک انسان پڑھ لکھ کے تمام امور زندگی کے بارے میں مہارت حاصل کریں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور آخرکار گیاہ شناس بن جاتے ہیں، مشکل سے چند پودوں کے سلسلے میں، چند درختوں کے سلسلے میں، چند جڑی بوٹیوں کے سلسلے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ انجینئر بن جاتے ہیں، تعمیراتی امور میں ماہر بن جاتے ہیں، لیکن ناممکن ہے کہ زندگی کے تمام امور کے سلسلے میں ماہر بن جائیں، متخصص بن جائیں۔ کھانے پینے کے سلسلے میں، رہن سہن کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں، علاج معالجے کے سلسلے میں، اقتصادی حالات، معاشرتی مسائل، اجتماعی مسائل، تمام شعبہ زندگی میں مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی مختصر ہیں اور مسائل زندگی بہت زیادہ۔ جب ایسا کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، تو اب انسان کیا کریں؟ جب تمام امور زندگی کے سلسلے میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے، تخصص حاصل نہیں کر سکتے، ایکسپرٹ نہیں بن سکتے، تو یہ ہے کہ اس کے پاس دوسرا فارمولہ ہے جو انسان کی عقل بتاتی ہے، جو انسان کی فطرت میں ہے، جس کی تائید قرآن کرتا ہے، جس کی تائید روایات کرتی ہے، اس فارمولے کو انسان اپنا لے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہی ہے کہ جس شعبہ زندگی میں، زندگی کے جن مسائل کے سلسلے میں اسے مہارت حاصل نہ ہو جائے، تخصص حاصل نہ ہو جائے، ان میں کسی ایسے ماہر کی رہنمائی حاصل کریں جو اس شعبے میں مہارت رکھتا ہو، تخصص رکھتا ہو، اور اطمینان کے ساتھ اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں اور اس شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کریں، تاکہ زندگی کے اس شعبے میں وہ کامیاب ہو سکیں، تاکہ اس شعبے میں وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ یہ ایک عقلی فیصلہ ہے، فطری۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص